الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ آج جس موضوع پر میں نے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے اسوہ حسنہ محسن انسانیت۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو علم اور عبادات کی زینت قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ وزن دار نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق کی وجہ سے ہی مومن ہمیشہ روزے رکھنے والا اور تہجد گزار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کا مفہوم ہے نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تمہیں ناپسند ہو کہ لوگ اسے جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو۔ اخلاق کی معمولی قسم یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق جوابی اخلاق ہو کہ جو مجھ سے جیسا سلوک کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا، یہ عام اخلاق ہے۔ اس کے مقابلے میں اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے رویے کے پرواہ کیے بغیر اپنا رویہ متعین کرے، اس کا اخلاق اصولی ہو نہ کہ جوابی۔ اس اخلاق کو وہ ہر جگہ برتے خواہ معاملہ موافق کے ساتھ ہو یا مخالف کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کے ساتھ بھی جو اس سے برا سلوک کرے اگر انسان کی طبیعت اور عادات اچھے ہوں گے تو کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس کی تعلیم ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اخلاقی حسنہ کو نہایت ہمت دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں روایت نقل کی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خلق۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خلق، نیز فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت میں صرف اچھے خلق والا ہی داخل ہوگا۔ کمال عظمت اخلاق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتیازی اعجاز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت و عالی صفات تمام اخلاق و خصائل صفات جمال میں اعلیٰ شرف و اقوا ہے۔ ان تمام کمالات و محاسن کا احاطہ اور بیان کرنا انسانی قدرت و طاقت سے باہر ہے، کیونکہ وہ تمام کمالات حسن و جمال جن کا عالم امکان میں بھی تصور ممکن ہے سب کے سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ جب نظریہ عمل کے سانچے میں ڈھلتا ہے تو کمی پیشی عموماً ہو جاتی ہے، مگر اخلاق کا نظریہ جتنا معقول اور مستحکم ہے اخلاق کا نمونہ بھی اتنا ہی مستحکم ہے۔ اس لیے دنیا کے بیشتر مفکرین اور معلمین کی نظر میں اخلاق کا درس خوشنما نظر آتا ہے، مگر جب ان کے قریب جائیے تو فکر و عمل کا تقاضا اور رفتار و کردار کا اختلاف
اختلاف سامنے آتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی گرفتار جتنی پاکیزہ ہے، کردار بھی اتنا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے، تعلیم جتنی روشن دکھائی دیتی ہے، سیرت بھی اتنی ہی عقیل نظر آتی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حرم کے صحن میں قریش کے تمام سردار اور مفتوحانہ انداز میں کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برائی بیان کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو پیکر قدسی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کرتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تلواریں چلائی تھیں، وہ بھی تھے جو غریب اور بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کو جلتی ریت پر لٹاتے تھے، دہتے شعلوں سے ان کے اجسام کو داغتے تھے۔ نعوذ باللہ، آج یہ تمام مجرم سرنگوں سامنے تھے، پیچھے 10,000 تلواریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھی، مگر قربان جائیے محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام جرائم سے قطع نظر جانے دشمنوں پر ہر طرح سے غلبہ حاصل کرنے کے باوجود ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور اپنے بلند اخلاق کا کیسا دائمی اور عالمگیر نمونہ دنیا والوں کے لیے قائم کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے قریشیو، تمہیں کیا توقع ہے کہ اس وقت میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اچھی ہی امید رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کریم النفس اور شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بلندی اخلاق کی ایسی جیتی جاگتی دائمی اور عالم غیر مثال کیا کوئی اور پیش کر سکتا ہے، یا دنیا نے اپنے معروض وجود کے دن سے اب تک ایسی نظر دیکھی ہے؟ مولانا سید سلمان ندوی کی مشہور کتاب خطابت مدارس کا اقتباس پیش خدمت ہے، جس میں سید صاحب نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کامل عالمگیر اور لا فانی نقش حیات، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کاملیت و جامعیت اور تمام طبقات انسانی نیز ہر ماحول، ہر زمانے، ہر پیشے اور ہر مشغلے غرض، ہر قسم کے حالات اور ہر سطح معیار کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل جامع رہنمائی اور اسوہ حسنہ نہایت مؤثر اور بلیغ انداز میں تشریح کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک ایسی شخص زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر ہم دولت مند ہوں تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تلقید کرو، اگر تم غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اور اگر تم بادشاہ ہو تو بدر و حسنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ
عہد سے عبرت حاصل کرو، اور اگر تم استاد ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم قدس کو دیکھو، اور اگر تم واضح بنا صحیح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تم تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کے منادی کا فرض سر انجام دینا چاہتے ہو تو طائف والے کی باتیں سنو، اگر تم تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کے منادی کا فرض سر انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور اپنے مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر تم اپنے کاروبار اور دنیاوی جدوجہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی تفسیر، خیبر اور فدا کی زمینوں کے مالک کے کاروبار نظم و نسق دیکھو، اگر یتیم ہو تو آمنہ اور عبداللہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو، اور اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اور اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چراغوے کی سیرت پڑھو، اگر تم سفری کاروبار میں ہو تو کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈ لو، اگر تم عدالت کے قاضی ہو اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبہ میں نور و آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کے کعبہ کے ایک گوشہ میں کھڑا کر رہا ہے، مدینہ کی کچی مسجد کی صحن میں بیٹھنے والے مصنف کو دیکھو جس کی نظر و صاف میں شاد و غدا اور امیر و غریب سب برابر ہیں، اگر تم بیواؤں کے شوہر ہو، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو ختیجہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ صلی اللہ تعالی وسلم اور حسن و حسین کے نانا کے حال پوچھو، غرض تم کچھ بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ تمہاری سیرت و اخلاق کی درستگی اور اصلاح کے لیے سامان تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی جامعت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے، اس لیے طبقات انسانی کے ہر طالب علم اور نور ایمانی کے ہر مسالسی کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے اس بیان کے اندر اسوہ حسنہ اور محسن انسانیت کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔